बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। पेट्रोल, इसके अलावा क्या बात है। अवाम ने ये फैसला अब अपने हाथ में ले लिया है। अवाम को किसी किस्म की कोई गाइडलाइन की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अवाम का पारा इतना हाई है, वो कह रही है अब हम किसी पार्टी की, किसी सियासी जमात की कॉल का इंतज़ार नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान की कॉल का इंतज़ार नहीं है। हमें जमात इस्लामी के सिराजुल हक की कॉल का इंतज़ार नहीं है। हमें किसी की मनूवरिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मामला हमारे बच्चों की सांसों पर आ गया। ये जिस तरह हमें भंबोड़ रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, नहीं, अब हमें खुद ही अपना फैसला करना है। वो जो कहते थे ना पाकिस्तान की आवाम को आखिर क्या हो गया, इतना जुल्म बर्दाश्त किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है, वो सड़क पे क्यों नहीं आती। तो अब मैं भी ये कहता था कि यार ज़रिया रोज़गार के अंदर इतना कुछ ज़्यादा पुरतशद्दुद और मुलव्वस कर दिया गया इनको, इतने कुछ ज़्यादा इनको कान खुजाने की भी इनको फुर्सत नहीं दी गई। तो जिसकी बना पर नहीं, अवाम ने कहा नहीं, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। और बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, इसलिए किसी सियासी जमात का कोई इंतज़ार नहीं करना, खुद सड़कों पर निकलें जी। और मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। 35 रुपये छोटे नहीं थे। वो कहते हैं ना 35-35 करके इस्तीफ़े मंजूर किए और उसको 35 पंक्चरों का नाम दिया गया। ये तो 35 बम गिरा दिए यार अवाम के ऊपर। तो हमने कहा हमने इसको पूरा करना। लाहौर के लिबर्टी चौक में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एहतजाज शुरू हो चुका है जी। F9 पार्क इस्लामाबाद का शारा रेशम बंद किया है एबटाबाद में। जी हाँ, एबटाबाद में मेन शारा, यानी ये सीधा प्रेशर बाहर से आना है, इसका शारा रेशम बंद कर दी गई है। और लोगों ने कहा है कि हमने इस एहतजाज को अपनी मर्ज़ी से लेके चलेंगे। और अभी तक किसी सियासी जमात ने किसी किस्म की कोई गाइडलाइन नहीं दी है। लोग इस पैराई के ऊपर चल रहे हैं। तो पेट्रोल का मामला अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है, किसी के गुमान में भी यही है कि जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब बहुत चैन की बांसुरी बजा रहे थे, लाचा कुर्ता पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको शायद ऐसा लग रहा था कि नहीं कोई अवाम है अभी सह जाएगी। नहीं, अवाम ने नहीं सहना। अवाम को नहीं ज़रूरत इमरान खान साहब की कॉल की। वो चाहे इसके के भी आगे मैं बताने लगा हूँ कि जिस वक्त ज़मान पार्क में जो इस वक्त मीटिंग है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, इस महंगाई के हवाले से। अब तो फर्स्ट की ग्रॉसरी देखिएगा होता क्या है। तो बहरहाल अवाम ने कहा है कि हम पूरे मुल्क में एहतजाज, अब इस एहतजाज को एक सर्टन गाइडलाइन तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, लेकिन अवाम को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये गाइडलाइन डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। आगे क्या चीज़ है जी, आगे की कुछ चीज़ें जिस पे आप सुन लें जी। जहाँ ये हो रहा है, उधर इमरान खान साहब ने कोर कमेटी का इजलास बुलाया। कोर कमेटी का इजलास से मुराद है कुछ फैसले होते हैं जो कोर सतह पे होना है, ये सबका मुत्तफिक का फैसला होना है। एक चीज़ तो मेरे को पता चल गई है इस इजलास के दौरान ही, फवाद चौधरी साहब का केस, उनकी गिरफ्तारी से हवाले से मुतल्लिक, और इस केस को किस पैरा पे, क्योंकि डोरें पीछे से हिल रही हैं। शहबाज गिल स्टाइल अडॉप्ट कर लिया गया है, आज़म सवाती वाला स्टाइल सारा अडॉप्ट कर लिया गया है, तो उसी हिसाब से रिएक्शन को भी अब अडॉप्ट किया जाना है। और ख़तरा उनका वही है जो मैं कल से आपको बता रहा हूँ कि कस्टोडियल टॉर्चर का। इमरान खान ने इसी सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया, फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने भी ख़त लिख दिया, और बाकायदा तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं उन्होंने भी ये ख़त लिख दिया कि ये कस्टोडियल टॉर्चर हो सकता है और इसका गुमान हो चुका है। वो एक सर्टन नंगा करने का जो शौक़ होता है ना, जी हाँ, उसके करीब बात इतलात है। मुझे नहीं पता कि कन्फर्म है कि नहीं है। तो इस पैराई के ऊपर बात चल रही है कि किस तरह है, क्योंकि इधर डेफिनेटली ये चीज़ है। दूसरा यही फ़ैसला होने के मज़ाहमत दिखानी है, और अभी दिखा दें इससे पहले कि लेट हो जाए, क्योंकि अब ये तो बारिश शुरू हो चुकी है। तो बेहतरीन मौका, और दूसरा बेहतरीन मौका ये कि जो शहरी बगैर किसी पार्टी की कॉल के लिबर्टी निकला है, F9 निकला है, शारा रेशम ब्लॉक कर दी, और अभी तो बहुत से शहरों के अंदर ये सारा मामला शुरू हो चुका है। आप यकीन जानो, आंसुओं से रो रहे हैं लोग, आंसुओं से रो रहे हैं लोग कि क्या हो गया हमारे साथ, ये किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। किसी मसीहा का इंतज़ार है, कुछ भी कर रहे हैं, कहते अब तो कर दे परवरदिगार, और बद्दुआएं दे रहे हैं, या अल्लाह जिसने इस मुल्क को इस हाल पे बचाया उसका बेड़ा गर्क हो। इस तरह चल रहा है। और मेरी भी दुआ ये है, या अल्लाह जिसने भी इस मुल्क को इस हाल पे बचाया उसका वाकई बेड़ा गर्क हो, उसको अंजाम तक पे, कोई भी हो, ज़ैद बकर कोई भी हो, लोग इस तरह बद्दुआएं झोलियाँ उठा उठा के दे रहे हैं। अभी तो देखना क्या होता है यार, जब ये महंगाई का तूफ़ान कल से शुरू हो जाना है ना, ये सब चीज़ें। तो ये जो एहतजाज शुरू हुआ है, इस एहतजाज को किस तरह PTI की कोर कमेटी इजलास के अंदर इस पर भी मुशावरत हो रही है कि इस एहतजाज को तहरीक का किस तरह हिस्सा बनाया जाए। आवाम अपनी मुसीबतों का इनसे हल मांग रही है और ये बेपर की उड़ाई जा रहे हैं। तो इस एहतजाज को एक मोमेंटम देना, ये भी एक सर्टन क़यादत का आज का एजेंडा। तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी बात हो रही है। देखिए उसके नताइज क्या निकलते हैं। ये तो तय है कि आराम से बैठने का वक्त ही नहीं है। ये जो आराम से बैठा है वो मेरे ख्याल है वो बेगैरत ही होगा, या उसके बाद जेब में इतनी गुंजाइश होगी कि वो इन तमाम सदमात को बर्दाश्त कर सके।
تو بہرحال اس پیرائی کے اوپر تو یہ کور کمیٹی کا اجلاس ہے، ساری کور قیادت ادھر موجود ہے۔ دوسرا خواجہ آصف صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، یار مزہ آیا مجھے سیالکوٹ میں ان کی پریس کانفرنس سن کے۔ یار ان کو ضرورت ہی کسی چیز کی نہیں ہے، عوام کا درد کا احساس ہوتا پتہ چلے نا۔ انہوں نے پوچھ لیا جی، سوال پوچھا جی پیٹرول کیوں بڑھایا، کیا کرنا ہے، وہ جواب، وہ کہتے ہیں نا باجرہ اور چنا پتہ نہیں کس طرح کا جواب ہوتا ہے، الٹا چور کو اتوار کو ڈانٹے ہوئے طرح۔ انہوں نے کہا جی ہم نے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لینا جی، یہ انہی کی پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستان بہت ہے۔ بکواس نہیں کریں یار پلیز، اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں نظریہ بنائیں۔ آپ نے ان تمام معاملات کو درست کرنے کے لیے حکومت میں آئے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ آپ کے وزیروں نے بتایا کہ نہیں ہم ایک تعیناتی کرنے کے لیے آئے تھے آرمی چیف کی، پھر بتایا گیا کہ نہیں ہم نے اور بھی اپنے کیسز بھی ختم کرائے تھے، یہ بڑا پرائم ضروری بڑا تھا۔ یہ آپ کے اپنے لوگ ہی بتا رہے ہیں، اب مفتاح اسماعیل بھی ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ کیا آپ لوگ ذاتی، آپ لوگوں نے ایک جیسے نا ٹائکون بنانے کے بعد، اپنا ایک جتھا بنانے کے بعد آپ نے اپنے تمام معاملات جس طرح کے درست کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا کیوں، نے کہا جی پی ڈی ایم کی قیادت گرفتار ہو سکتی ہے تو عمران خان کی قیادت کیوں نہیں گرفتار ہو سکتی؟ اگر شہباز شریف گرفتار ہو سکتا تو عمران خان کیوں نہیں گرفتار ہو سکتا؟ آصف علی زرداری جیل میں جا سکتا تو عمران خان کیوں نہیں جا سکتا؟ بھائی کیا ہوا ہے؟ ان کے کیسز دیکھیں، عمران خان کے کیسز دیکھیں، بتا موازنہ کر لیں، لیکن ان کی خواہش بیسک یہ ہے، مطلب پلان واضح ہے، عمران خان کو تننا ہی تننا انہوں نے اندر، ان کی نظر میں یہ ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اٹس اندر تھنگ۔ نااہلی اپنی جگہ پر، مگر گرفتار کرنے کا پلان یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا نا، پاکستان کا وزیر دفاع ہے، وہ چھٹی پہ اپنے لوگوں سے بات چیت کر کے نا بتا رہے تھے کہ ہمارا یہ ہے، یار خدا کا واسطہ ہے جو انہوں نے آج کر دیا، اس کے بعد ان کا منہ دکھانا بھی بنتا ہے، لیکن کیا کریں، سیاست میں شاید غیرت بھی نہیں ہوتی، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ وہ جس طرح لوگ دکھی ہے نا، میں تو بہت احتیاط سے الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں۔ عوام، میں نے بولا نا، عوام نے ان کو اپنی مصیبتوں کا حل مانگنے کے لیے ان کو حکومت دی، یار بڑی تکلیف ہوئی، شاید ہمارا یہی حل تھا، وہ یہ دی، اور یہ عمران پالیسی کے تحت یہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے پلان میں، تو ان کی حالت یہ ہے، ان کی سیریسنس کا عالم یہ ہے۔ ادھر فواد چودھری کے معاملے کی آپ کو فالو اپ دینا ہے، وہ چیزیں تھوڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ فواد چودھری کو لاہور لے آئے ہیں اور پنجاب کی جو فورنزک لیب ہے اس میں ان کو پیش کرنا ہے، اور بھونڈے طریقے سے کہا گیا فوٹو گریٹک ٹیسٹ، جی ہاں وہ کرانا ہے، جس کے تحت یہ دیکھنا ہے کہ جی کیا ان کا یہ آواز تھی جس پہ انہوں نے منشی بولا تھا۔ یہ معاملہ منشی کا نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، جس میں الیکشن کمیشن ایک منشی کے طور پر استعمال کرے، ایف آئی آر وہ دی گئی ہے۔ معاملہ وہی ہے کہ پاکستان میں 6 جرنیل اور 5 جج سارے فیصلے کرتے ہیں، مگر ایف آئی آر تو اس جملے پہ نہیں بن سکتی تھی نا، تو جس پہ ایف آئی آر بنتی تھی وہ اس جملے پہ کر دی۔ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں یار میری آواز ہے، میں نے کہا میں اپنی بات پہ قائم ہوں، کہ یہ منشی ہے چیف الیکشن کمشنر، مجھے اس بات میں آ رہی کوئی نہیں ہے، ان کو اپنی بےزتی فیل ہوئی ہے تو یہ عہدہ چھوڑ دیں، اتنا بڑا عہدہ لے کے بیٹھے تو ڈیفینیٹلی ہماری تنقید بھی برداشت کریں۔ فواد چودھری کہہ رہے ہیں مجھے کسی قسم کی کوئی یار نہیں ہے، تو فوٹوگرافک ٹیسٹ کیوں؟ وہ ٹیسٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے زیادہ دیر تک فواد چودھری کو رکھنے کی، وہ زیادہ دیر تک اس کو رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ انہیں سارا چلانا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ہوگی۔ دوسرا، اسلام آباد میں جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے کے دوران ممکنہ تشدد کے حوالے سے ایک ریزرویشن ہے نا، ایسے ہی ہوا نا، راستے میں غائب ہو جاتے تھے شہباز گل صاحب، اعظم سواتی صاحب راستے میں غائب ہو جاتے تھے، لیکن اس تشدد سے جو روکنا ہے نا، اس کے حوالے سے ایک درخواست جاری کی ہے کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے، ان کے اوپر تشدد نہ کیا جائے، اور عدالتی حکم بھی تھا کہ تشدد نہیں کرنا۔ تو لاہور میں تو ایک ان کا میڈیکل ہوا تھا، اسلام آباد میں ان کا میڈیکل نہیں ہوا تھا، تو طبی معائنہ بھی نہیں کرایا گیا، تو اس سلسلے میں باقاعدہ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔ مجسٹریٹ نے تھانہ کوثار کے ایس ایچ او کو کل رپورٹ کرنے کا کہا ہے کہ آپ نے رپورٹ کرنی ہے ان کی حالت کیسی ہے، کو مارا شارا تو نہیں گیا، کچھ ہوا تو نہیں ہے، ایس ایچ او ذمہ دار ہوگا، وہ مجھے کل رپورٹ دے گا۔ تو یہاں اس پیرائی کا پتہ چل رہا ہے۔ دوسرا، کل پرویز الہی صاحب پہ رات گئے نا حرکتیں ہوئی نا عتیقہ اڈو والے سٹائل میں، اس بیچاری کو بھی شراب کی بوتل چلتی ہی رہی بڑے عرصے تک، آخر میں پتہ چلا باعزت بری ہو گئی۔ تو پرویز الہی صاحب کے بھی 2 ملازم تھے، ایک گن مین تھا، ایک ملازم تھا، جس نے کہا کہ جی پرویز الہی صاحب دارو شارو پیتے ہیں، پیسے پوسے مجھ سے لیتے ہیں، اور پنجاب ہاؤس میں جا کے نا ہم وہاں سے دارو لے کے آتے، راستے میں پولیس نے پکڑ لیا۔ آج پتہ چل گیا اتنا مارا تھا ان بیچاروں کو، ان دونوں کو۔ انہوں نے کہا جی پرویز الہی کے متعلق بولو، یہ لڑکیوں شڑکیوں کے بھی شوقین ہے، یہ ان تمام چیزوں کے شوقین ہے، تو یہ تو بہت عرصے سے چل رہا تھا، آج ان تمام سے نا وہ کر کے وہ تو ہو گیا، یہ تو ایک چیپٹر ہے نا بیسکلی لگانا ہے۔ ادھر مونس اور ان کی فیملی کو اسٹاپ لسٹ پر ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ باہر نہیں جا سکتے، بونس تو خیر باہر چلے گئے، بیگم بچے وغیرہ ان کے سارے، تو اب ساری بات ہے ان کا بھی تو سافٹ ویئر تھوڑا اپڈیٹ کرنا ہے نا، تو اس پہ تو جس طریقے سے جو چل رہا تھا وہ چل رہا تھا۔ آج
ان کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بٹی، جی ہاں، پہلے سیکرٹری اسمبلی بھی رہے ہیں، ان کے بہت قریب، بہت اچھے ان کے تھے، تو ان کے اوپر مجھے نہیں پتا یہ ہے یا نہیں ہے، 46 کروڑ روپے کی رشوت کا الزام لگا کے اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر لیا، اور 46 کروڑ انہوں نے کہا ہے کہ محکمہ ہائی وے کے افسران تھے، انہوں نے من پسند اپوائنٹمنٹ کے لیے ان افسران نے ان کو پیسے دیے تھے 46 کروڑ روپیہ محمد خان بھٹی کو۔ تو پرویز علائی کے وہی ہمارے ایک دوست علی کہتے ہیں کہ اسکریو ٹائٹ کرنا ہے، تو وہ اسکریو ٹائٹ جو تھا نا وہ لفظ، تو ان کے ذرا اسکریو ذرا ٹائٹ، 70 سال کی عمر میں آلریڈی اسکریو ٹائٹ ہی ہوتے ہیں، اور اسکریو ٹوٹ ہی چکے ہوتے ہیں، وہ اتنے حد تک ٹائٹ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ کرنا ہے۔ تو ان تمام سچویشن میں محسن نقوی صاحب کی جو نگران حکومت ہے اس پہ مسلسل سوالیہ نشان ہے، اتنے سوالیہ نشان ہے کہ جگہ بھی نہیں بچ رہی، اور ان کی جانبداری بڑھتی نہیں، یعنی بدترین سطح کو ٹچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ آخر میں ایک چیز میں نے کہا نا، وہ کہہ رہے ہیں کون اپنی مستی میں، وہ اپنی مستی میں، آگ لگی بستی میں اور بلاول صاحب اپنی مستی میں، تو جی معیشت تباہ، اچھا ملک کی حالت تباہ، پیٹرول نے جگہ جگہ احتجاج، عوام سڑکوں پر ہیں، یہ کہتے ہیں الیکشن کے پیسے ہمارے پاس نہیں، حالانکہ شاہد خان عباسی کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، الیکشن کے پیسے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں شاہد خان عباسی، مگر سفارت خان کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ میں اس کی قسم دے سکتا ہوں جی، سفارت خانوں سے ہمیں کال آتی ہے پلیز ہمارا مسئلہ ہائی لائٹ کر دیں، چینل والے ہائی لائٹ نہیں کر رہے، وہ ہائی لائٹ نہیں کر رہے، وہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں نہیں مل رہی، تو تنخواہ ان کو مل ہی رہی، اور جو ان کا متعلقہ وزیر ہے وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، کوئی عام آدمی تو ہے نہیں۔ تو وہ پاکستان کا دورہ کبھی کبھی کرتے ہیں جب سے وہ آئے ہیں، تو پاکستان میں ابھی کچھ دنوں کے لیے ہیں، لیکن اگلے ان کے ٹورز سامنے فریم ہو گئے جی، اگلے 2 مہینوں میں انہوں نے 3 بار امریکہ جانا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے اگلے 2 مہینوں میں 3 بار امریکہ جانا ہے، اور پہلے ایک چرچز ہے، ایک چرچز کی دعائیہ تقریب ہے، یار خدا کا واسطہ شرم کرو یار، ہمیں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، تم چرچز کی دعائیہ تقریب میں شرکت کے لیے 7 فروری کو امریکہ جاؤ گے۔ دوسرا ہے ان کا 8 مارچ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مسلم خواتین کانفرنس ہے، تو کسی خاتون کو بھیج دینا بھائی، تم کیوں جا رہے ہو پورے کا پورا قافلہ لے کے، جہاز بک کر کے، کیوں جا رہے ہو؟ فیوچر کی فیلڈنگ سیٹ کرنے کے لیے؟ اور تو بنتا ہی نہیں ہے، سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے پیسے دے دو، یہ چیزیں نہیں کہہ رہا، لیکن بھائی وہ اس طریقے سے جا رہے ہیں۔ تیسرا ان کا 18 مارچ کو ہے، اسلامو فوبیا کے اوپر سیمینار ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی نمائندگی اس پہ نہیں ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، نمائندگی ہونی چاہیے پاکستان کی اس سلسلے میں، مگر بھائی یہ پورے گروپ کے ساتھ نہ جاؤ یار، ایک ضرورت مند ملک ہے پاکستان کا، امریکہ کے سفارتکار ہے، اس کا کوئی ریپرزنٹیٹیو بھیج دو، اس کا کوئی اتاشی بھیج دو، ہماری عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی، بتاتی ہے عوام آپ کو، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس طرح سے نکلی ہے نا آج عوام، انجوائے کرائے گی ان کو، لیٹس ویٹ فار الیکشن، جو انہوں نے نہیں کرانے، 3 مہینے تو کیا اگلے 6 مہینے بھی انہوں نے نہیں کرانے، پلان ان کا یہی ہے، کیونکہ یہ ساری مصیبتوں کا حل عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ اس کو اندر دینے سب چیزیں ہوگی، نہیں، ان کے پاس پلاننگ کرنے کو دینے کو کچھ ہے نہیں ہے، یہ چیزیں ان کے پاس، پالیسی ان کے پاس کسی قسم کی کوئی نہیں ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔